پاکستان کے تمام ایئرپورٹس جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ ہم ایک ایسا فلٹر لگائیں گے، کوئی شخص بھی جو ہے جو ہماری نظر میں یعنی امیگریشن کی نظر میں مشکوک ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بارڈر کراسنگ کر سکتا ہے، ہم اس کو آف لوڈ کر دیں گے۔ FIA ایسے کون سے ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے جن سے ان کی تسلی ہو جائے اور وہ ہمیں آف لوڈ نہ کرے؟ ملک پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ کا ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے آف لوڈ۔ کیا کہیں گے یہ آف لوڈنگ جو کی جا رہی ہے؟ ہمیں پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ شروع کیوں ہوا۔ جی، ایک تو آف لوڈ کے بارے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آف لوڈ ہے کیا۔ آف لوڈ کا اس وقت جو امیگریشن میں مطلب لیا جا رہا ہے، کسی کو جہاز پہ نہ بیٹھنے دینا۔ بالکل، کہ ہی کانٹ بی ٹریولڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری، ناٹ ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری وہ نہیں جا سکتا، اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ شروع کیوں ہوا؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، کشتی حادثہ جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل، وہ یونان کشتی حادثہ میں بہت سارے جو سینکڑوں پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی اور پوری دنیا میں بڑا طوفان مچا۔ بالکل، اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی، بنگلہ دیشیوں کی، بھارت کی اور بھی دوسرے کالے جو ہیں نائجیریا وغیرہ کے کئی لوگ اس میں شامل تھے۔ ٹھیک، اور جب یہ بہت زیادہ ان خبروں نے ہائپ پکڑی اور پوری دنیا کے سامنے جب یہ آئیں تو حکومت پاکستان نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ یہ لوگ بیرون ملک کیسے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد فوری طور پہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، یہ دیکھا گیا کہ یہ کس کس علاقے سے ہیں اور کس کس ایئرپورٹ سے یہاں سے گئے۔ ٹھیک، اس میں سب سے زیادہ تعداد فیصل آباد ایئرپورٹ کی تھی جہاں سے لوگ بیرون ملک گئے۔ اب پھر یہ انہوں نے یہ ریکارڈ نکالا کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص کس شخص کی شفٹ میں گیا تھا، یعنی اس وقت کون سا بندہ آفیسر تھا اور آگے جو وہ فیڈنگ کرتا ہے وہ کون تھا۔ ٹھیک، FIA نے وہ بندے سارے فگر آؤٹ کر لیے اور کیونکہ ان ہلاک ہونے والوں کا پتہ چل گیا تھا، ہر چیز سامنے ڈیٹا آ گیا، تو FIA نے اور وزارت نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات درج کروائے۔ جی، لیکن اس میں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ لوگ باقاعدہ ویلڈ ویزے پہ گئے ہیں، ان کے پاس ٹکٹ تھا، ان کے پاس ویزا تھا، ہم ان کو کیسے روک سکتے تھے۔ خیر، اس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی، حکومت نے کہا جی آج کے بعد ہم لو پروفائل یا وہ شخص جو ہمیں لگے گا ایسی ہے کہ جی یہ شاید باہر جا کر غیر قانونی بارڈر کراسنگ کرے گا، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت تو نام دیا گیا تھا نا انسانی اسمگلرز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن انسانی اسمگلرز میں اور جن کے پاس ویزا ہے، جس کنٹری میں وہ جا رہے ہیں اس کنٹری کی ایمبیسی نے انہیں ویزا الاٹ کیا ہے، ویزا دیا ہے کہ ہم آپ پر اعتماد کرتی ہیں، آپ ہماری کنٹری وزٹ کریں۔ بالکل صحیح۔ انسانی اسمگلر اور اس وزٹر میں تو بڑا فرق ہے۔ اچھا، اب اصل میں اس وقت ہوا یہ کہ FIA نے، امیگریشن نے، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل نے جب اس پہ انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ جتنے ہلاک ہونے والے لوگ ہیں یہ سب مخصوص ایجنٹس کے ذریعے یہاں سے گئے تھے، پیسے دے کے۔ گجرانوالا، گجرات اور کچھ ایک دو ایریاز ہیں ان میں گجرات، گجرانوالا، وزیر آباد، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ، جیلم منڈی، بہاؤدین وغیرہ، یہ علاقہ جو ہے نا یہ شامل تھے۔ تو ان پہ پھر سختی آ گئی ان علاقوں پہ، اور ان FIA والوں پر بھی بہت سختی آئی جن کی شفٹ میں یہ لوگ یہاں سے گئے تھے، ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے۔ پھر حکومت نے شروع کر دیا کہ جی ہم پاکستان کے تمام ایئرپورٹس جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ ہم ایک ایسا فلٹر لگائیں گے کہ کوئی شخص بھی جو ہے جو ہماری نظر میں یعنی امیگریشن کی نظر میں مشکوک ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بارڈر کراسنگ کر سکتا ہے، ہم اس کو آف لوڈ کر دیں گے۔ بس یہاں سے مسئلہ خراب ہوا اور یہ کام پھر شروع ہوا، اور پھر ایسا شروع ہوا۔ کون سا کام؟ دیہڑی والا؟ نہیں، یہ آف لوڈنگ والا۔ اچھا، میں نے کہا یہ آف لوڈنگ میں بھی تو دیہڑی لگتی ہے نا۔ دیکھیے، وہ تو کچھ لوگ ہیں نا جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی ہم پیسے دے کے نکل گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر پیسے، یہ ہم بعد میں ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا،
اس کے بعد حکومت نے جب اس پہ بہت بڑی مہم شروع کر دی تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر، امیگریشن والوں کو کہا کہ جی آپ نے اس فلٹر جو ہے نا یہ لگانا ہے اور ہر بندے کو نہیں جانے دینا، آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے، ان کے مالی حالات دیکھنے ہیں، اس کا پروفائل دیکھنا ہے۔ اچھا اب اس حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے والے کیا کیا چیزیں دیکھتے تھے۔ جی ظاہر سی بات ہے، ابھی لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، کافی لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ایف آئی اے ایسے کون سے ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے جن سے ان کی تسلی ہو جائے اور وہ ہمیں آف لوڈ نہ کرے۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے امیگریشن کا پھر اطمینان ہے کہ وہ کس طرح، ان کا کیا لیول ہے۔ یہاں پہ آ کے نا ان کی ایک ڈسکریشنری پاور ہے جو کہ میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، اصول کے مطابق جس بندے کے پاس ٹکٹ ہے، ویلڈ پاسپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ ویزا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی انویٹیشن جس کی بنا پر وہ ویزا لگائے یا اس کے جانے کی کوئی اور وجوہات بھی اس کے پاس ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، کوئی سیر کرنے جا رہا ہے، تو اس کو اصولاً تو نہیں روکنا چاہیے۔ اب ایف آئی اے نے کیسے معیار یہ بنا لیا؟ ایف آئی اے والوں کا یہ کہنا ہے، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، جو شخص جی سیر کے لیے ترکی جا رہا ہے، جی، اگر ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے یا آپ کبھی نران، کاغان، مری، نتھیا گلی گئے، تو کہتے ہیں بالکل نہیں گیا جی، تو وہ ایک دم ترکی تو چل پڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور آپ کا کسی چیمبر کا کارڈ ہو، کوئی آپ کی ٹیکس ریٹرن ہو آپ کے پاس۔ اب دیکھیں اتنی ساری چیزیں لوگ کٹھے رکھ نہیں ایک دم سکتے، لیکن آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کم از کم نیکسٹ ٹائم شاید لوگوں کو انفارمیشن مل جائے، یہ انفارمیشن ملے گی کہ اگر وہ بزنس مین ہے بالکل تو وہ اپنے پاس ٹیکس ریٹرن ان کو اطمینان کروانے کے لیے ضرور رکھیں، ان کے پاس ٹیکس ریکارڈ ہو، ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو، حالانکہ یہ ساری چیزیں دے کے وہ ویزا لگوا چکے۔